السلام علیکم، میں ہوں رانا شیر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ۔ ناظرین، اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم بات کریں گے حکمران نون لیگ کی، جس کی سیٹوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اپوزیشن نے آخری حد تک جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے احتجاج کیوں ہوا، اور گرما گرمی کے ماحول میں حکمرانوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد کیسے منظور کروا لی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، اسد کیسر اور گور خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی اسمبلی کی 20 سے زائد نشستیں نون لیگ کو دی جائے گی، جو دوبارہ ری کاؤنٹنگ کے دوران دی جائے گی، اور جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے میں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو کینیڈا میں سفیر تعینات کیا جائے گا، جبکہ سکندر سلطان راجہ نے اس بات کی تردید کی ہے۔ دوبارہ گنتی میں پنجاب کے کئی حلقے نون لیگ کو مل گئے ہیں۔ پی پی 100 سے پی ٹی آئی کے عمیر وسیع دوبارہ گنتی میں ہار گئے اور ان کی جگہ پر نون لیگ کے خان بہادر جیت گئے ہیں، جبکہ پی پی 7 سے شبیر امان کی جگہ پر اب نون لیگ کے امیدوار راجہ صغیر کامیاب قرار پائے ہیں۔ پی پی 90 سے عرفان اللہ نیازی سے اب نون لیگ کا امیدوار احمد نواز جیت گیا ہے، جبکہ پی ایس 115 سندھ کی صوبائی نشست سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ این اے 81 سے بلال اعجاز سے اظہر قیوم جیت گئے ہیں، جبکہ این اے 154 سے فراز نون سے عبد الرحمان کانجو نون لیگ کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ قومی اسمبلی کی نشست پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فراز نون جیت چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ این اے 97 سے بھی سعد اللہ بلوچ کی جگہ پہ اب علی گور بلوچ کامیاب قرار پائے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دوبارہ گنتی کی وجہ سے سخت مزاحمت اور اس عمل کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملک دشمن جماعت نے 9 مئی کا واقعہ کیا، اور اسی ملک دشمن جماعت نے آئی ایم ایف کو خط لکھا اور اب آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے امریکہ میں احتجاج کیا گیا ہے۔ پہلے امریکہ سازش کرنے والا کہا، اور اب ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ وہ یہ بات اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی نے شہباز گل کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور اس احتجاج کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی تصاویر بھی لگا کر احتجاج کیا گیا ہے۔ سابق سفیر حسین حقانی، جو امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، انہوں نے اس بات پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مس گائیڈڈ پاکستانی اوورسیز نے، جنہوں نے اپنا وقت کا ضیاع کیا، وہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف امداد نہ دے۔ آئی ایم ایف نے تو مصر کو بھی $8 بلین دے دیے، جہاں کبھی الیکشن نہیں ہوئے اور مقامی سیاست سے ان کا کوئی بھی کنسرن نہیں ہوتا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف اور پاکستان کے جائزہ مشن کے درمیان مذاکراتی ٹیم کا دوسرا روز بھی گزر گیا، اور آئی ایم ایف نے پاکستان سے پی آئی اے کی نجکاری کا پلان مانگ لیا، جبکہ این ایف سی ایوارڈ پر بھی نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک مالیاتی تقسیم میں عدم توازن ہے، جس سے صوبے زیادہ لے جاتے ہیں اور جبکہ وفاق کو کم شیئر ملتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مخالفت مستقبل میں پیپلز پارٹی کی نظر آئے گی، کیونکہ یہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دیا گیا ہے، جو پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے۔ قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس کی قرارداد، جن کی توثیق کی جانی تھی، شور شرابے میں منظور کر لی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ نے اسمبلی میں کہا کہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے اور وہاں پر احتجاج کرنے والی ملک دشمنی ان کو چھوڑنا ہوگی۔
جس پر پی ٹی آئی کے رہنما گور خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین سازی کرنا پارلیمان کا حق ہے، مگر پہلے ہی دن انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس گرما گرمی کے ماحول میں مزید مخصوص نشستیں جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رہ گئی تھی، ان کی حلف برداری کی تقریب بھی ہوئی اور حلف کو بھی وہ پنجاب اسمبلی میں شور شرابے کے دوران ان امیدواروں سے لیا گیا جو مخصوص نشستوں پر کامیاب ہو چکے تھے۔ مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے کے بعد اب قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے، جبکہ 224 دو تہائی اکثریت چاہیے۔ اب ان اراکین کی تعداد 233 سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اب جبکہ چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور وفاق میں بھی حکومت بن گئی ہے، اور اب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، جس کے لیے بھی مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام تجویز کیا ہے۔ اسی طرح دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن ہوں گے، جس کے بعد سینٹ کا نیا چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ ناظرین، 2024 کی جو الیکشن ہوئے ہیں، اس پر سب کے سب سیاسی جماعتوں کے لوگ عدم اعتماد کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب حکمران اتحاد نے حکومت تو قائم کر لی ہے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ ان کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن روڈ اور رستوں پر بھی احتجاج کرتی نظر آئے گی، جبکہ عدالتوں میں بھی وہ قانونی جنگ لڑتی نظر آئے گی، اور پارلیمان میں بھی سخت اپوزیشن کرتی نظر آئے گی۔ اس گرما گرمی کے ماحول میں حکمران اتحاد کس طرح اپنے 5 سال مکمل کر پائے گی، اس کے لیے کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی سرکار 2 سال سے زائد کا عرصہ نہیں نکال سکے گی۔